السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیے بسم اللہ. 9:30 ہو گئے ہیں. تلاوت کون؟ شاہد بھائی کر رہے تھے. جی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. یہ سورہ نساء کی 75ویں آیت. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی راہ میں ان مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جنہیں کمزور پا کر دبا دیا گیا، اور جو دعائیں مانگتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس بستی سے نکال جس کے کار فرما ظالم ہے. صدق اللہ علیہ. جزاک اللہ خیرا وجزا. الحمدللہ الوحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہم سب کو ہدایت بخشی، ورنہ ہم اپنے آپ سے ہدایت پانے والے نہ ہوتے. درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے بعد کوئی اور نبی نہیں. قابل احترام عزیز رفقا اسٹڈی سرکل، الحمدللہ آج ہم اپنے 73ویں دن 73rd ڈے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اللہ کرے کہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے. آج ہماری یہ 14th بک ہے، 14ویں کتاب ہے چاہے جسے ہم پڑھنے چلے ہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ سب سے اوپر شاہد بھائی نظر آ رہے ہیں، یہاں سے شروع کیجئے. جی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاد فی سبیل اللہ. یہ ایک تقریر ہے جو 13 اپریل یہ ایک تقریر ہے جو 13 اپریل 1939 کو یوم اقبال کے موقع پر ٹاؤن ہال لاہور میں کی گئی تھی. عموماً لفظ جہاد کا ترجمہ انگریزی زبان میں ہولی وار، مقدس جنگ کیا جاتا ہے، اور اس کی تشریح و تفسیر مدت ہائے دراز سے کچھ اس انداز میں کی جاتی رہی ہے کہ اب یہ لفظ جوش جنون کا ہم معنی ہو کر رہ گیا ہے. اس کے سنتے ہی آدمی کی آنکھوں میں کچھ اس طرح کا نشہ پھرنے لگتا ہے کہ مذہبی دیوانوں کا ایک گروہ ننگی تلواریں ہاتھ میں لیے، داڑیاں چڑھائے، خون خوار آنکھوں کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا چلا آ رہا ہے. جہاں کسی کافر کو دیکھ پاتا ہے پکڑ لیتا ہے اور تلوار اس کی گردن پہ رکھ کر کہتا ہے کہ بول لا الہ الا اللہ، ورنہ ابھی سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے. ماہرین نے ہماری یہ تصویر بڑی قلم کاریوں کے ساتھ بنائی ہے اور اس کے نیچے موٹے حرفوں میں لکھ دیا ہے کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے. لطف یہ ہے کہ اس تصویر کے بنانے والے ہمارے وہ مہربان ہیں جو خود کئی صدیوں سے انتہائی درجے کے غیر مقدس جنگ میں مشغول ہیں. ان کی اپنی تصویر یہ ہے کہ دولت اور اقتدار کے بھوکے ہر قسم کے اصلاح سے مسلح ہو کر قزاقوں کی طرح ساری دنیا پر پل پڑے ہیں، اور ہر طرف تجارت کی منڈیاں، خام پیداوار کے ذخیرے، نو آبادیاں بسانے کے قابل زمینیں اور معدنیات کی کانیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں تاکہ اپنی حرص کی کبھی نہ بچنے والی آگ کے لیے ایندھن فراہم کرے. ان کی جنگ خدا کی راہ میں نہیں ہے بلکہ پیٹ کی راہ میں ہے. ہوش اور نفس امارہ کی راہ میں ہے. ان کے نزدیک کسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے بس یہ کافی وجہ جواز ہے کہ اس کی زمین میں کانیں ہیں یا اجناس کافی پیداوار ہوتی ہے.
یا وہاں تیل نکل آیا ہے یا ان کے کارخانوں کا مال وہاں اچھی طرح کھپایا جا سکتا ہے یا اپنی زائد آبادی کو وہاں آسانی کے ساتھ بسایا جا سکتا ہے۔ کچھ اور نہیں تو اس قوم کا یہ گناہ بھی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے ملک کے راستے میں رہتی ہے جس پر یہ پہلے قبضہ کر چکی ہے، یہ اب قبضہ کرنا چاہتے یا اب قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو جو کچھ کیا وہ زمانے ماضی کا قصہ ہے اور ان کے کارنامے حال کے واقعات ہیں جو شب و روز دنیا کی آنکھوں کے سامنے گزر رہے ہیں۔ ایشیا، افریقہ، یورپ، امریکہ کے غرض کر زمین کا کون سا حصہ ایسا بچا رہ گیا ہے جو ان کی اس غیر مقدس جنگ سے لالا زار نہیں ہو چکا؟ مگر ان کی مہارت قابل داد ہے۔ انہوں نے ہماری تصویر اتنی بھیانک اور اتنی بڑی بنائی کہ خود ان کی تصویر اس کے پیچھے چھپ گئی، اور ہماری سادہ لوحی بھی قابل داد ہے۔ جب ہم نے غیروں کی بنائی ہوئی اپنی یہ تصویر دیکھی تو ایسے دہشت زدہ ہوئے کہ ہمیں اس تصویر کے پیچھے جھانک کر خود مصوروں کی صورت دیکھنے کا ہوش ہی نہ آیا، اور لگے معذرت کرنے کے، حضور بھلا ہم جنگ و قتال کیا جانے، ہم تو بخشوں اور پادریوں کی طرح پرامن مبلغ لوگ ہیں۔ چند مذہبی عقائد کی تردید کرنا اور ان کی جگہ کچھ دوسرے عقائد لوگوں سے تسلیم کرا لینا، بس یہ ہمارا کام ہے۔ ہمیں تلوار سے کیا واسطہ؟ البتہ اتنا قصور کبھی کبھار ہم سے ضرور ہوا ہے کہ جب کوئی ہمیں مارنے آیا تو ہم نے بھی جواب میں ہاتھ اٹھا دیا۔ سو اب ہم تو اس سے بھی توبہ کر چکے ہیں۔ حضور کی تمانیت کے لیے تلوار والے جہاد کو سرکاری طور پر منسوخ کر دیا گیا۔ اب تو جہاد فقط زبان و قلب کی کوشش کا نام ہے۔ توپ اور بندوق چلانا سرکاری کام ہے اور زبان و قلب چلانا ہمارا کام ہے۔ یہ کس کی جزاک طرف اللہ۔ اشارہ ہے؟ یہ انگریزوں کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ ہاں جی 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 یہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہاں تمہیداً یہ ضرور کہوں گا میں کہ جہاد فی سبیل اللہ مولانا مودودی علیہ رحمہ کی جو خاصیت ہے یا اسپیشالٹی یہ رہی کہ شردانند نام کا ایک شخص جس کو لوگوں نے جامع مسجد میں خطاب کرنے کا موقع دیا تھا، تو اس نے جو ہے مسلمانوں پر لان تان کرتے ہوئے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی کچھ رقیق حملے کیے تھے گفتگو کے ذریعے۔ تو اس کو بہرحال کسی مسلمان نوجوان نے قتل کیا۔ اس پر مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ مولانا محمد علی جوہر ایک روز جمعہ کے خطبے میں جامع مسجد دہلی میں یہ بے چینی کے ساتھ اور کرب کے ساتھ، اضطراب کے ساتھ اپنی اس بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے کہ کاش کوئی امت کا نوجوان یا کوئی فرد ہوتا جو ان کے منہ توڑ جواب دیتا قلمی اعتبار سے کہ انہوں نے اسلام کی جہاد والی اس عظیم کام کو جو ہے کتنا بگاڑ کے پیش کیا ہے۔ تو یہ کہنے پر اس محفل میں مولانا مودودی علیہ رحمہ موجود ہوتے ہیں جمعہ کے خطبے میں۔ وہ اپنے طور پہ طے کرتے ہیں کہ میں اس موضوع پر مواد جمع کروں گا اور لکھوں گا، قلم اٹھاؤں گا، اور پھر اس کے بعد الجہاد فی الاسلام نام کی وہ مکمل کتاب آتی ہے جس کو مولانا ابوالکلام آزاد کی زبانی اس سے پہلے اس موضوع پر اس سے زیادہ جامع کوئی کتاب نظر نہیں آتی۔ اللہ نے بہرحال نہ صرف زور قلم دیا تھا مولانا مودودی کو، بلکہ ساتھ ساتھ یہ کہ وہ اپنے طور پہ اس مجمع میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کے دل بے چین ہوئے ہوں، لیکن اس میں یہ نوجوان تو کافی کم عمری کے باوجود اس نے پہلی اپنی بہت جامع ترین کتاب لکھی۔ اس کی بہرحال بعد میں تصحیح کے لیے جو ہے مولانا السلام علیکم ابو مسلح صاحب جو عالمگیر مسجد یہاں حیدرآباد دکن ٹینک بنڈ کے کنارے ہے عالمگیر مسجد، اس مسجد کے ساتھ وہ مسجد کی پوری زمین انہی کی تھی، ابو مسلح صاحب کی۔ بعد میں انہوں نے اپنے انتقال کے بعد وقف کیا کہ اس میں مسجد بھی بنے گی اور ساتھ جو ہے جب تک میرے خاندان کے لوگ اس سے استفادہ کریں گے ٹھیک، ورنہ اس کے بعد وہ وقف ہو جائے گی۔ تو یہ دیا آج بھی ان کی اولادیں وہیں رہتی ہیں۔ ابو مسلح
मुसले साहब एक पर्चा निकाला करते थे, उस पर्चे का नाम था तर्जुमान कुरान। मौलाना मौदूदी ने जब तारीख़ दक्कन लिखी तो उस पर उनको जो मुआवजा मिला था और उस पर उन्होंने कार भी ख़रीदी थी, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका भी ख़रीदा था, और अबू मुसले साहब से उन्होंने इस पर्चे को, चूँकि बहुत कसमपुरसी की हालत में गुजर रहा था पर्चा, वो ख़रीद लिया और उसके ज़रिए से सहाफ़त की हैसियत से वो इंट्रोड्यूस करवाते थे अपने आप को सहाफ़ी की हैसियत से। और ये यहाँ जो मौलाना ने ये लाहौर के टाउन हॉल में की गई तकरीर जो 13 अप्रैल 1939 को है, 1939, उसमें जो बात को शुरुआत ही में जिक्र किया है कि ये द मोस्ट मिस इंटरप्रेटेड और द मोस्ट मिस अंडरस्टूड टर्म जो है, यानी या तो इसके मुतालिक गलतफहमी हो गई है सारी इंसानियत को, या फिर सबसे ज़्यादा इसी एक इस्तिलाह को, इस टर्मिनोलॉजी को सबसे ज़्यादा बिगाड़ के पेश किया गया है। अगर वो उन्वान है जिहाद। और जिहाद क्या आवाज नहीं आ रही मुझे। आवाज नहीं आ रही। गैर, हाँ, इन्हें वो कॉल आ गया था। तो इसमें बड़ी अजीम बात जो मौलाना ने शुरुआत में कही है कि गौर कीजिए कि ऐसा तस्वुर बिठाया गया है अफसाना निगारों के ज़रिए से, कार्टून्स के ज़रिए से और वेस्ट की पूरी कोशिशों के ज़रिए से कि कुछ सरफिरे लोग हैं, सरों पे शमले बांधे हैं, हाथों में तलवारें सूते हुए हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद करने वाले, अब कोई आदमी उन्हें मिल जाए जो गैर मुस्लिम हो तो उसकी गर्दन पे तलवार रखें। अब इन्होंने बहुत प्यारे अंदाज में डिस्क्राइब किया, ये दरअसल ना होली वॉर है, ना ऐसी कभी होली वॉर इस्लाम ने की है। तो अब मौलाना इसके आगे तफसील के साथ समझाएंगे। ये जिसकी तरफ शाहिद भाई ने इशारा किया कि आखिर ये किसकी तरफ है, यकीन जानिए कि इस ज़मीन पे सबसे ज़्यादा अगर किसी ने खुरेजी की है इंसानी हालिया तारीख में, गुज़िश्ता 1000 साल की तारीख में, चूँकि हमारा जो मुकम्मिल दीन है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला है, जबकि असल दीन तो ये है कि हज़रत आदम से यही एक दीन रहा, इसके अलावा कोई और दीन था ही नहीं कभी। तो ये 1400 साला इंसानी तारीख में करीब 1000 साल की तारीख ये बताती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को जो प्रोटेक्ट किया गया है, उनके ज़रिए से अगर कहीं जंगें हुई भी हैं, ग़ज़वात नबी के ज़िंदगी में हुए हैं, तो चंद 100 लोगों की जो है जानें गई हैं, वरना जो है जानों का बड़ा एहतराम किया है इस्लाम ने। और बल्कि वो क़वानीन दिए हैं जो इससे पहले इंसानी तारीख में चार्टर में कभी नहीं, बल्कि वो जो आज यूएन चार्टर बनाता है, इससे कहीं ज़्यादा उम्दा चार्टर था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मोहम्मदी ने हमको दिया था। यहाँ गौर कीजिए कि खूनरेज़ी तो करे ईसाई, खूनरेज़ी तो करे यहूदी, फ़साद मचाए यहूदी और सारी दुनिया में दंदनाते फिरे न जाने कितने और मज़ाहिब के लोग, लेकिन इस्लाम पर जब बात आती है तो सारे लोग इकट्ठा होकर सिर्फ इसी बात को वाज़े करने पे लगे होते हैं कि दरअसल ये मुसलमान ही है जो सारी दुनिया में खुरेजी कर रहे हैं। जबकि सिर्फ एक वर्ल्ड वॉर 1 और 2 को अगर आप ले लें तो शायद 1000 साल में इससे बड़ी तादाद इंसानों ने कहीं जाने नहीं गंवाई, वो पूरी की पूरी ईसाइयों की बपा की अब तो फिर 100 पूरी पे से इंसानियत पर। 102 से। हाँ जी। तो यहाँ मेरा ये कहना है कि दुश्मन वो क्या कहते हैं कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले, उन्होंने ज़ियादतियाँ भी की, क़त्ल व गारतगरी भी की और इंसानियत को खुरेज़ियों में मुब्तला किया और बदनाम करते रहे मुसलमान। ये है जो फर्स्ट पेज का खुलासा जो मौलाना मौदूदी ने कहने की कोशिश की है। चलिए अगले नेक्स्ट है हमारे अज़हर साहब हैं ऊपर, जिहाद के मुतालिक गलत फहमी का असबाब, यहाँ से पढ़िए। कदीर भाई आए हैं, आप संभालिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं रास्ते में हूँ, गाड़ी पे हूँ, सुन तो लेता हूँ मैं। अच्छा चलिए ठीक। अज़हर साहब पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह। एक क्वेश्चन ये आया मेरा अभी जो आप अभी मस्जिद के ताल्लुक से डिटेल बोले तो मौलाना मोहम्मद अली जिना के ताल्लुक से जौहर मोहम्मद अली जौहर। हाँ। तो इस्लाम अल जिहाद फिल इस्लाम है और ये जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये दोनों में फर्क है क्या मुनीम साहब? हाँ नहीं, फर्क से मुराद अल जिहाद फिल इस्लाम में एक मुकम्मिल किताब है जो तकरीबन 200-250 सफ़े पर मुश्तमिल है। उस पे पूरे जिहाद के टॉपिक, हाँ वो पूरी किताब जो है मौलाना वो बहुत मुफस्सिल है। हाँ वो मुफस्सिल है। ये जी, सिर्फ अच्छा, एक ये पढ़ने की किताब है। क्या फिर
یہ ایک تقریر ہے جو لاہور کے ٹاؤن ہال میں کی یہ گئی ہے. صرف اسی میں کا ہے کیا؟ نہیں نہیں اچھا نہیں، اچھا یہ الگ تقریر ہے، یہ اوکے تقریر اوکے الگ ہے. جی یہ ایک بہت شارٹ بریف ہے، وہ بہت اچھا مفصل ہے. جی اچھا بلکہ میں اوکے. یہاں عذراہ تحدیث جہاد نعمت کے لیے کہوں. جی ایک سیکنڈ ذرا سن لیجئے. ابھی جو گزشتہ غالباً جی جی میرے خیال سے کیا تھا وہ 9/11 تو وہاں ہوا تھا. 9/11 کے بعد یہاں بامبے میں ہوا تھا نا ایک کیا تھا وہ 9/11 تو 9/11 امریکہ میں ہوا ایک، اور ایک تھا کچھ اور وہ تو یہ بامبے 93 میں کا جو تھا، ہوا تھا. 93 کا تھا بم اس بلاسٹ. وقت پر سارے چینل والے 26/11 26/11 رائٹ. تو اس میں ہاں ہاں وہ ممبئی کا اس میں یہ ہوا تھا کہ جیسی خصاب وہ واقعہ خصاب پیش آیا، تاج ہوٹل پر اٹیک ہوا اور فلاں ہوا، اجمل خصاب پکڑا گیا، فلاں ہوا، یہ سب کچھ ہوا. لوگ سارے کے سارے چینل والے بھاگے اور اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ عثمانیہ یونیورسٹی میں جو ہے مختلف لوگوں نے نہ صرف کال کیے بلکہ چینل والے تو کچھ پہنچ بھی گئے. اور میری اطلاع کے مطابق یہ تھا کہ اس دن جتنا کچھ اسلامک اسٹڈیز کے وہ تھے پروفیسرز تھے، وہ سب جو ہے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ چھوڑ کے اپنی کرسی سے نکلے. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہاں سے وہ کچھ لوگ نکلے اور چونکہ لوگ ان کو مستقل کال کر کے پوچھ رہے تھے کہ جہاد کیا ہے، فلاں کیا ہے، یہ کیا ہے، کیونکہ اب یہ ہاٹ ٹاپک بن رہی تھی ہندوستان کے کانٹیکسٹ میں. تو لوگ جماعت اسلامی کے مرکزی مکتبے چھتا بازار کو آ کے وہاں پوچھتے ہیں کہ جہاد سے متعلق کوئی کتاب ہے تو دیجیے ہم. اور اس کے بعد ایک صاحب نے تو کہا کہ اس سے پہلے ہم کو جو ہے جہاد سے متعلق کبھی جاننے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی. اب یہ چاہے ہم یہ 2 دنوں میں یہ کتابچہ پڑھ لیں اور مفصل ہم انشاءاللہ، جیسا آج کسی نے پوچھا تھا کہ مولانا کی کتنی کتابیں، تو مرکزی مکتبے میں 120 کتابیں ہیں اور اس میں سے ہم یہ 14ویں بک پڑھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے قریب اور 100 کتابیں ہیں، تو اس میں وہ الجہاد فی الاسلام بھی ہے انشاءاللہ. چلیے پڑھیے ذرا. جہاد کے متعلق غلط فہمی کے اسباب. خیر یہ تو سیاسی چالوں کی بات ہے، مگر خالص علمی حیثیت سے ہم ان اسباب کا تجزیہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے جہاد فی سبیل اللہ کی حقیقت کو سمجھنا غیر مسلموں کے لیے نہیں، خود مسلمانوں کے لیے بھی دشوار ہو گیا ہے. تو ہمیں 2 بڑی اور بنیادی غلط فہمیوں کا سراغ ملتا ہے. پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ اسلام کو ان معنوں میں ایک مذہب سمجھ لیا گیا ہے جن میں لفظ عموماً بولا جاتا ہے. دوسری غلط فہمی یہ کہ مسلمانوں کو ان معنوں میں محض قوم سمجھ لیا گیا ہے جن میں یہ لفظ عموماً مستعمل ہے. ان 2 غلط فہمیوں نے صرف ایک جہاد ہی کے مسئلے کو نہیں بلکہ مجموعی حیثیت سے پورے اسلام کے نقشے کو بدل ڈالا ہے اور مسلمانوں کی پوزیشن کلی طور پر غلط کر کے رکھ دی گئی. مذہب کے معنی عام اصطلاح کے اعتبار سے بجز اس کے اور کیا ہے کہ وہ چند عقائد اور عبادات اور مراسم یعنی ریچولز کا مجموعہ ہوتا ہے. اس کے معنی اس معنی کے لحاظ سے مذہب، نیئر بھائی اوپر اٹھاؤ، اس معنی کے لحاظ سے کہ واقعی ایک پراپرٹی کا معاملہ ہونا چاہیے. آپ کو اختیار ہے کہ جو عقیدہ چاہیں رکھے اور آپ کا ضمیر جس کی عبادت کرنے پر راضی ہو اس کو جس طرح چاہیں پکارے. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی جوش اور سرگرمی آپ کے اندر اس مذہب کے لیے موجود ہے تو آپ دنیا بھر میں اپنے عقائد کی تبلیغ کرتے پھریے اور دوسرے عقائد والوں سے مناظرے کیجیے. اس کے لیے تلوار ہاتھ میں پکڑنے کا کون سا موقع ہے؟ کیا آپ لوگوں کو مار مار کر اپنا عقیدہ بنانا چاہتے ہیں؟ یہ سوال لازمی طور پر پیدا ہوتا ہے جبکہ آپ اسلام کو عام اصطلاح کی روح سے ایک مذہب قرار لیں اور یہ پوزیشن اگر واقعی اسلام کی ہو تو جہاد کے لیے حقیقت میں کوئی وجہ جواز ثابت نہیں کی جا سکتی. اس طرح قوم کے معنی اس کے سوا کیا ہیں کہ وہ ایک متجانس گروہ اشخاص یعنی ہوموجینس گروپ آف مین کا نام.
جو چند بنیادی امور میں مشترک ہونے کی وجہ سے باہم مجتمع اور دوسرے گروہوں سے ممتاز ہو گیا ہے۔ اس معنی میں جو گروہ ایک قوم ہو وہ دو ہی وجہ سے تلوار اٹھاتا ہے اور اٹھا سکتا ہے، یا کہاں گیا یا تو اس کا جائز حقوق، ایک منٹ یا تو اس کے جائز حقوق چھیننے کے لیے کوئی اس پر حملہ کرے، یا وہ خود دوسروں کے جائز حقوق چھیننے کے لیے حملہ آور ہو۔ پہلی صورت میں تو خیر تلوار اٹھانے کے لیے کچھ نہ کچھ اخلاقی جواز بھی موجود ہے، اگرچہ بعض دھرماتماؤں کے نزدیک یہ بھی ناجائز، لیکن دوسری صورت کو تو بعض ڈکٹیٹروں کے سوا کوئی بھی جائز نہیں کہہ سکتا، حتیٰ کہ برطانیہ اور فرانس جیسی وسیع سلطنت کے مدبرین بھی آج اس کو جائز کہنے کی جرات نہیں رکھتے۔ جہاد کی حقیقت، پس اگر اسلام ایک مذہب اور مسلمان ایک قوم ہے تو جہاد کی ساری معنویت جس کی بنا پر اسلام میں اسے افضل العبادات کہا گیا ہے سرے سے ختم ہو جاتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کسی مذہب کا اور مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے۔ دراصل اسلام ایک انقلابی نظریہ و مسلک ہے جو تمام دنیا کے اجتماعی نظام سینکشن کو بدل کر اپنے نظریے و مسلک کے مطابق اسے تعمیر کرنا چاہتا ہے، اور مسلمان اس بین الاقوامی انقلابی کہاں گیا انٹرنیشنل ریولیوشنری پارٹی کا نام ہے، جسے اسلام اپنے مطلوبہ انقلابی پروگرام کو عمل میں لانے کے لیے منظم کرتا ہے، اور جہاد اس انقلابی جدوجہد ریولیوشنری اسٹرگل کا اور انتہائی صرف طاقت کا نام ہے جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسلامی جماعت عمل میں لاتی ہے۔ جی تمام انقلابی مسلکوں کی طرح اسلام بھی عام عروج الفاظ کو چھوڑ کر اپنی ایک خاص اصطلاحی زبان ٹرمنالوجی اختیار کرتا ہے تاکہ اس کے انقلابی تصورات عام تصورات سے ممتاز ہو سکے۔ لفظ جہاد بھی اس مخصوص اصطلاحی زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلام نے حرب اور اس نوعیت کے دوسرے عربی الفاظ جو جنگ وار کے مفہوم کو ادا کرتے ہیں قصداً ترک کر دیے اور اس کی جگہ جہاد کا لفظ استعمال کیا جو اسٹرگل کا ہم معنی ہے بلکہ اس سے زیادہ مبالغہ رکھتا ہے۔ انگریزی میں اس کا صحیح مفہوم یوں ادا کیا جاتا ہے: to exert one's utmost endeavor in furthering a cause، اپنی تمام طاقت سے کسی مقصد کی تحصیل میں صرف کر دینا۔ سوال یہ ہے کہ پرانے الفاظ کو چھوڑ کر یہ نیا لفظ کیوں اختیار کیا گیا؟ اس کا جواز بجز کے اور کچھ نہیں کہ جنگ کا لفظ قوموں اور سلطنتوں کی ان لڑائیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو آج تک ہو رہا ہے، جو اشخاص یا جماعتوں کی سیاسی اغراض کے لیے لڑی جائے۔ لڑائی میں محرک محض ایسے شخصی یا اجتماعی مقاصد ہوتے ہیں جن کے اندر کسی نظریے اور کسی اصول کی حمایت کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ اسلام کی لڑائی چونکہ اس نوعیت کی نہیں ہے اس لیے دوسرے سے اس لفظ ہی کو ترک کر دیتا ہے۔ اس کے پیش نظر ایک قوم کا دوسرے سے نہیں سرے سے وہ اس کے نظر اس لیے وہ سرے سے جی اچھا یہ ورڈ اس کے پیش نظر ایک قوم کا یہ کیا ہے لفظ یا دوسری قوم کا نقصان نہیں، ایک قوم کا مفاد یا دوسری قوم کا اچھا مفاد نہیں۔ اس کے پیش نظر ایک قوم کا مفاد یا دوسری قوم کا نقصان نہیں۔ ہاں وہ اس سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا کہ زمین پر ایک سلطنت کا قبضہ رہے یا دوسری سلطنت کا، اس کی دلچسپی جس سے ہے وہ انسانیت کی فلاح ہے۔ اس فلاح کے لیے وہ اپنا ایک خاص نظریہ اور ایک عملی مسلک رکھتا ہے۔ اس نظریے اور مسلک کے خلاف جہاں جس کی حکومت بھی ہے اسلام اسے مٹانا چاہتا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ کوئی قوم ہو اور کوئی ملک ہو۔ اس کا مدعا
اور اپنے نظریے اور مسلک کی حکومت قائم کرنا ہے، بلحاظ اس کے کہ کون اس کا جھنڈا لے کر اٹھتا ہے اور کس کی حکمرانی پر اس کی ضرب پڑتی ہے۔ وہ زمین مانگتا ہے، زمین کا ایک حصہ نہیں بلکہ پورے کرے زمین، اس لیے نہیں کہ قوم یا بہت قوموں کے ہاتھ سے نکل کر زمین کی حکومت کسی خاص قوم کے ہاتھ میں آ جائے، بلکہ صرف اس لیے کہ انسانیت کی فلاح کا جو نظریہ اور پروگرام اس کے پاس ہے، یا بالفاظ صحیح تر یوں کہیے کہ فلاح انسانیت کی جس پروگرام کا نام اسلام ہے، اس سے تمام نوع انسانی کو متمتع ہو۔ اس غرض کے لیے وہ ان تمام طاقتوں سے کام لینا چاہتا ہے جو انقلاب برپا کرنے کے لیے کارگر ہو سکتی ہے، اور ان سب طاقتوں کے استعمال کا ایک جامع نام جہاد کا ہے۔ زبان و قلم کے زور سے نقطۂ نظر کو بدلنا اور اس کے اندر ذہنی پیدا کرنا بھی جہاد ہے۔ نہیں اماں نہیں زبان و لکھا، قلم کے زور سے، ہاں اماں لکھا ہوا نہیں۔ اچھا نہیں میں یہ اماں زبان لکھا و ہوا قلم کے جذبات آ زبان جا رہے ہیں۔ ہاں ہاں زبان و ہاں قلم کے زور سے لوگوں کے نقطۂ نظر کو بدلنا اور اس کے اندر ذہنی انقلاب پیدا کرنا بھی جہاد ہے۔ تلوار کے زور سے پرانے ظالمانہ نظام زندگی کو بدل دینا اور نیا عادلانہ نظام مرتب کرنا بھی جہاد ہے، اور اس راہ میں مال صرف کرنا اور جسم سے دوڑ دھوپ کرنا بھی جہاد ہے۔ جی جزاک اللہ، رک جائیے، نیر بھائی پڑھیں گے یہاں سے۔ آپ اس میں جو ہے مولانا نے سب سے پہلے تو مذہب اور دین کو واضح کیا ہے، جیسا کہ مولانا کا خاص سٹائل ہے، اور آپ نے جو ہے اس کیا کہتے ہیں سوسائٹی کو، مسلم سوسائٹی کو، مسلم کمیونٹی کو آپ نے جو ہے انٹرنیشنل ریولوشنری پارٹی ہے، انقلابی جماعت کہا ہے۔ تو یہ واضح کرتے ہوئے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جہاد دراصل صرف سب سے پہلے تو اللہ نے قرآن میں جو یہ ٹرم کو یوز کیا ہے، یعنی کہیں تو قتال کا لفظ ہے، کہیں حرب کا لفظ ہے، اور دوسرے الفاظ کو چھوڑ کر اللہ نے یہ ورڈ کی چوائس کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس کے جو معنی انگریزی میں قریب ترین کے جو اچھے معنی نکلتے ہیں وہ یہ ہے ٹو ایگزرٹ ونس utmost endeavor in promoting a cause، حتی الامکان ایک انسانی کوشش کے مطابق اپنی سعی اور کوشش اور جہد کا اس کام میں لگا دینا جو ایک بامقصد ہو، یہ ہے دراصل اس کا جہاد کے معنی۔ لیکن اب یہ معنی عام اصطلاحی طور پہ لوگ کہاں سمجھتے ہیں، لوگ جو ہے بس اس کو ہولی وار اور یہ سمجھتے ہیں۔ مولانا نے یہ پیراگراف کے آخر میں یہ کہا ہے کہ جہاد دراصل جو ہے زبان و قلم کے زور سے لوگوں کے نقطۂ نظر کو بدلنا اور ان کے اندر ذہنی انقلاب پیدا کرنا بھی جہاد ہے۔ قلم کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، افکار کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے، فکر کے ذریعے سے، پریچنگ کے ذریعے سے، پروموشن کے ذریعے سے۔ غرض یہ کہ اللہ دراصل جو ہے کسی کو قتل کر دینا، کسی کو پیٹ دینا، کسی سے اس کی دوستی، کسی سے اس کی رشتہ داری، کسی سے اس کی دشمنی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے سب بندے یکساں ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ زمین پہ وہ گروہ انسانی جسے اس نے مسلم کہہ کے پکارا ہے، وہ گروہ انسانی جو اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے اس ایک رب کی مرضی کے آگے اپنی مرضیوں کو پیچھے ڈال کے، وہ ماننے والے کو کہتے ہیں مسلمان، اور وہ مسلمان جس اسلام کا علمبردار ہے، وہ اسلام دراصل چاہتا ہے کہ اس رب کی بندگی کو اس زمین پہ اپنے جسم پر، اپنے معاشرے پر اور اس نظام پر اور اس انسانیت پر لاگو کیا جائے۔ یہ ہے دراصل جہاد۔ جہاد دراصل جو ہے یعنی جہاں انسانوں کو صرف کھانے پینے رہنے کی سلیقہ مندی نہیں سکھاتا اسلام، بلکہ وہاں یہ بھی سکھاتا ہے کہ تم کسی اچھی چیز کو پوزیس کرتے ہو جو اللہ کی طرف سے تم کو دی گئی ہے، تو چاہیے کہ یہ انسانیت کا حق ہے کہ وہ تم سے ان چیزوں کو لے لے۔ تو لہٰذا اسے پھیلانا، پہنچانا، جد و جہد کرنا، یہ ہے دراصل جہاد جو مولانا نے بہت پیارے پیرائے میں کہے۔ چلیے آگے نیر بھائی آپ پڑھیے، فی سبیل اللہ کی لازمی قید۔ فی سبیل اللہ کی لازمی قید۔ لیکن اسلام کا جہاد
نرا جہاد نہیں ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ فی سبیل اللہ کی قید اس کے ساتھ ایک لازمی قید ہے۔ یہ لفظ بھی اسلام کی اسی مخصوص اصطلاحی زبان سے تعلق رکھتا ہے جس طرف ابھی میں اشارہ کر چکا ہوں۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے راہ خدا میں۔ اس ترجمے سے لوگ غلط فہمی میں پڑ گئے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ زبردستی لوگوں کو اسلام کے مذہبی عقائد کا پیرو بنانا جہاد فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ لوگوں کے تنگ دماغوں میں راہ خدا کا کوئی مفہوم اس کے سوا نہیں سما سکتا، مگر اسلام کی زبان میں اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہر وہ کام جو اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے کیا جائے اور جس کے کرنے والے کا مقصد اس سے خود کوئی دنیاوی فائدہ اٹھانا نہ ہو بلکہ محض خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، اسلام ایسے کام کو فی سبیل اللہ قرار دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ خیرات دیتے ہیں اس نیت سے کہ اسی دنیا میں مادی یا اخلاقی طور پر اس خیرات کا کوئی فائدہ آپ کی طرف پلٹ کر آئے تو یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ اور اگر خیرات سے آپ کی نیت یہ ہے کہ ایک غریب انسان کی مدد کر کے آپ خدا کی خوشنودی حاصل کریں تو یہ فی سبیل اللہ ہے۔ بس یہ اصطلاح مخصوص ہے ایسے کاموں کے لیے جو کامل خلوص کے ساتھ ہر قسم کی نفسانی اغراض سے پاک ہو کر اس نظریے پر کیا جائیں کہ انسان کا دوسرے انسانوں کی فلاح کے لیے کام کرنا خدا کی خوشنودی کا موجب ہے اور انسان کی زندگی کا نصب العین مالک کائنات کی خوشنودی حاصل کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ جہاد کے لیے بھی فی سبیل ایک سیکنڈ یہاں مولانا نے فی سبیل اللہ، فی کہتے ہیں میں کو، سبیل کہتے ہیں راستہ، اللہ تو اللہ ہے، اللہ کے راستے کی طرف، یعنی انسان کا کوئی دنیاوی کام بھی اگر ہو اور اگر وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کے راستے کی طرف ہو، اللہ کی طرف ہو، تو پھر اس کا اجر وہ اخروی رہے گا، یہاں بھی ملے گا وہاں بھی ملے گا۔ اور اگر اس کا مقصد صرف اسی دنیا میں لینا ہے تو وہ خوشنودی رب نہیں ہوگا، وہ خوشنودی نفس ہوگا۔ جیسے کسی آدمی نے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، من صدق یرائی فقد اشرکا۔ جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا پس اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزے رکھے پس اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے جہاد کیا پس اس نے شرک کیا۔ تو غرض یہ کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نفس کے خاطر، اپنی پسند کے خاطر، اپنی مرضی کے خاطر کیے جانے والے اللہ کے عظیم کاموں کو بھی شرک کی آمیزش ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے یا سماج کو راضی کرنے یا نفس کو راضی کرنے یا فلاں کو راضی کرنے کے لیے ہو جائیں، تو وہ فی سبیل اللہ کی جگہ فی سبیل شیطان ہو جاتا ہے، کہیں فی سبیل نفس ہو جاتی بات۔ تو یہاں مولانا نے واضح کیا۔ چلیے جزاک اللہ، آگے بڑھیے۔ جہاد کے لیے بھی فی سبیل اللہ کی قید اسی غرض کے لیے لگائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یا گروہ جب نظام زندگی میں انقلاب برپا کرنے اور اسلامی نظریے کے مطابق نیا نظام مرتب کرنے کے لیے اٹھے تو اس قیام اور اس سربازی و جانثاری میں اس کی اپنی کوئی نفسانی غرض نہ ہو۔ اس کا یہ مقصد ہرگز نہ ہو کہ خیسر کو ہٹا کر وہ خود خیسر بن جائے، اپنی ذات کے لیے مال و دولت یا شہرت و ناموری یا عزت و جاہ و جلال کرنے کا شائبہ تک اس کی جدوجہد کے مقاصد میں شامل نہ ہو۔ اس کی تمام قربانیوں اور ساری محنتوں کا مدعا صرف یہ ہو کہ بندگان خدا کے درمیان ایک عادلانہ نظام زندگی قائم کیا جائے، اس کے معاوضے میں اسے خدا کی خوشنودی کے سوا کچھ بھی مطلوب نہ ہو۔ سورہ نساء کی 72ویں آیت، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ طاغوت کا مصدر طغیان ہے جس کے معنی حد سے گزر جانے کے ہیں۔ دریا جب اپنی حد سے گزر جاتا ہے تو اب آپ کہتے ہیں طغیانی آ گئی ہے۔ اسی طرح جب آدمی اپنی جائز حد سے گزر کر اس غرض کے لیے اپنی طاقت استعمال کرتا ہے کہ انسانوں کا خدا بن جائے یا اپنے مناسب حصے سے زائد فوائد حاصل کرے تو یہ طاغوت کی راہ میں لڑنا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں راہ خدا کی جنگ وہ ہے جس کا مقصد صرف یہ ہو کہ خدا کا قانون عدل دنیا میں قائم ہو، لڑنے والا بھی خود اس کی پابندی کرے اور دوسروں سے بھی اس کی پابندی کرائے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے القصص میں 83ویں آیت، تلک الدار الاخرۃ
تجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. آخرت میں عزت کا مقام تو ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو زمین میں اپنی بڑائی قائم کرنا اور فساد کرنا نہیں چاہتے. آخرت کی کامیابی صرف خدا ترس لوگوں کے لیے ہے. حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، راہ خدا کی جنگ سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص مال کے لیے جنگ کرتا ہے، دوسرا شخص بہادری کی شہرت حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، تیسرے شخص کو کسی سے عداوت ہوتی ہے یا قومی حمیت کا جوش ہوتا ہے اس لیے جنگ کرتا ہے. ان میں سے کس کی جنگ فی سبیل اللہ ہے؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کسی کی بھی نہیں. فی سبیل اللہ تو صرف اس شخص کی جنگ ہے جو خدا کا بول بالا کرنے کے سوا کوئی مقصد نہیں رکھتا. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اگر کسی شخص نے جنگ کی اور اس کے دل میں اونٹ باندھنے کی ایک رسی حاصل کرنے کی بھی نیت ہوئی تو اس کا اجر ضائع ہو گیا. اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کی خوشنودی کے لیے ہو اور کوئی شخصی یا جماعتی غرض پیش نظر نہ ہو. پس جہاد کے لیے فی سبیل کی قید اسلامی نقطہ نظر سے خاص اہمیت رکھتی ہے. مجرد جہاد تو دنیا میں سبھی جاندار کرتے ہیں، ہر ایک اپنے مقصد کی تحصیل کے لیے پورا زور صرف کر رہا ہے، لیکن مسلمان جس انقلابی جماعت کا نام ہے اس کے انقلابی نظریات میں سے ایک اہم ترین نظریہ بلکہ بنیادی نظریہ یہ ہے کہ اپنی جان و مال کھپاؤ، دنیا کی ساری سرکش طاقتوں سے لڑو، اپنے جسم اور روح کی ساری طاقتیں خرچ کر دو، نہ اس لیے کہ دوسرے سرکشوں کو ہٹا کر تم ان کی جگہ لے لو، بلکہ صرف اس لیے کہ دنیا سے سرکشی اور طغیان مٹ جائے اور خدا کا قانون دنیا میں نافذ ہو. جہاد کے اس مفہوم اور فی سبیل اللہ کے اس معنویت کو مختصراً بیان کر دینے کے بعد میں اس دعوت انقلاب کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں جو اسلام لے کر آیا ہے، تاکہ آسانی کے ساتھ یہ سمجھا جا سکے کہ اس دعوت کے لیے جہاد کی حاجت کیا ہے اور اس کی غایت آبجیکٹو کیا ہے. جی جی مناج غوری صاحب پڑھ سکتے ہیں؟ مناج غوری. مولانا میں ابھی نہیں پہنچا. نہیں پہنچے، چلیے کوئی بات. چلیے نیئر بھائی اور کوئی ہے دوسرے جو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نیئر بھائی کنٹینیو کیجیے. میں پڑھوں؟ عبد الرحمن بات کر رہا ہوں. ہاں چلیے پڑھیے. السلام علیکم. اسلام کی دعوت انقلاب. اسلام کی دعوت انقلاب کا خلاصہ یہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لوگوں صرف اپنے اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. سورہ بقرہ. اسلام مزدوروں یا زمینداروں یا کاشتکاروں کا یا کارخانداروں کا نہیں پکارتا، بلکہ تمام انسانوں کو پکارتا ہے. اس کا خطاب انسان سے بحیثیت انسان ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم خدا کے سوا کسی کی بندگی و اطاعت اور فرما برداری کرتے ہو تو اسے چھوڑ دو. اگر خود تمہارے اندر خدائی کا داعیہ ہے تو اسے بھی دماغ سے نکال دو، کیونکہ دوسروں سے اپنی بندگی کرانے اور دوسروں کا سر اپنے آگے جھکانے کا حق بھی تم میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے. تم سب کو ایک خدا کی بندگی قبول کرنی چاہیے اور اس بندگی میں سب کو ایک سطح پر آ جانا چاہیے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ تعبدوا الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. علی عمران آیت نمبر 64. آؤ ہم اور تم ایک ایسی بات پر جمع ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم خدا کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور خدا بندی میں کسی کو خدا کا شریک بھی نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے بجائے امر و نہی کا مالک بھی نہ بنائے. یہ عالمگیر اور کلیہ انقلاب کی دعوت تھی. اس نے پکار کر کہا کہ ان الحکم الا للہ، حکومت سوائے خدا کی اور کسی کی نہیں ہے. کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ بذات خود انسانوں کا حکمران بن جائے اور اپنے اختیار سے جس چیز کا چاہے حکم دے اور جس چیز سے چاہے روک دے. کسی انسان کو بذات امر و نہی کا مالک سمجھنا دراصل خدائی میں اسے شریک کرنا اور دنیا میں یہی اصل بنائے فساد ہے.
اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس صحیح فطرت پر پیدا کیا ہے اور زندگی بسر کرنے کا جو سیدھا راستہ اسے بتایا ہے، اس سے انسان کی ہٹنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں اور نتیجتاً خود اپنی حقیقت کو بھی فراموش کر دیتے ہیں۔ اس کا انجام پھر لازمی طور پر یہی ہوتا ہے کہ ایک طرف بعض اشخاص یا خاندان یا طبقے خدائی کا کھلا یا چھپا داعیہ لے کر اٹھتے ہیں اور اپنی طاقت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر لوگوں کو اپنا بندہ بنا لیتے ہیں، اور دوسری طرف اسی خدا کی فراموشی اور اسی خدا فراموشی اور خود فراموشی کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کا ایک حصہ طاقتوروں کے خداوندی مان لیتا ہے اور ان کے اس حق کو تسلیم کر لیتا ہے جو وہ حکم کرے، اور یہ اس حکم کے آگے سر جھکا دے۔ یہی دنیا میں ظلم، فساد اور ناجائز انتفاع یعنی ایکسپلائٹیشن کی بنیاد ہے، اور اسلام پہلی ضرب اسی پر لگاتا ہے۔ وہ ہانکے پکارے کہتا ہے لا تطیعوا الامر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، سورہ شعراء آیت نمبر 151 to 152۔ ان لوگوں کا حکم ہرگز نہ مانو جو اپنی جائز حد سے گزر گئے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ لا تطیعوا من اغفلنا ترجمہ پڑھ دیجیے۔ جی نہیں سورہ کہف کی آیت، جی سورہ کہف ہے لا تطیعوا من اغلفنا قلبه عن ذکرنا واتبع ہوا وكانوا امره فرطا، اس شخص کی اطاعت ہرگز نہ کر جس کے دل میں ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہشات نفس کا بندہ بن گیا ہے اور جس کا کام افراد و تفریض پر مبنی ہے نا۔ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو خدا کے بنائے ہوئے زندگی کے سیدھے راستے میں رکاوٹ میں ڈالتے ہیں اور اس کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحدا قہار، یہ بہت سے چھوٹے بڑے خدا جن کی بندگی میں تم اسے جا رہے ہو ان کی بندگی قبول ہے، یا ان ایک خدا کی جو سب سے زیادہ زبردست ہے؟ اگر اس خدا واحد کی بندگی قبول نہ کرو گے تو ان چھوٹے اور جھوٹے خداؤں کی آخائی سے تمہیں کبھی نجات نہ مل سکے گی۔ یہ کسی نہ کسی طور سے تم پر تسلط پائیں گے اور فساد برپا کر کے رہیں گے۔ یہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اس کے نظام حیات کو تا و بالا کر ڈالتے ہیں اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور ان کا یہی وتیرہ ہے۔ اور جب وہ اقتدار پال لیتے ہیں تو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کھیتوں کو خراب اور نسلوں کو تباہ کرتا ہے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پوری تفصیل کا موقع نہیں، مختصراً میں یہ بات آپ کے ذہن میں نشین کرانا چاہتا ہوں کہ اسلام کی دعوت توحید و خدا پرستی محض اس معنی میں ہے ایک مذہبی عقیدے کی دعوت نہ تھی جس میں عام طور پر مذہبی عقائد کی دعوت ہوا کرتی ہے، بلکہ حقیقت میں یہ ایک اجتماعی انقلاب، سوشل ریولوشن کی دعوت تھی۔ اس کی ضرب بلا واسطے ان طبقوں پر پڑتی تھی جنہوں نے مذہبی رنگ میں پروہت بن کر، یا سیاسی رنگ میں بادشاہ اور رئیس اور حکمران گروہ بن کر، یا معاشی رنگ میں مہاجن اور زمیندار اور اجارے دار بن کر عامت الناس کو اپنا بندہ بنا لیتا ہے۔ یہ کہیں علانیہ ارباب من دون اللہ بنے ہوئے تھے، دنیا اسے اپنے پیدائشی یا طبقاتی حقوق کی بنا پر اطاعت و بندگی کا مطالبہ کرتے تھے اور صاف کہتے تھے کہ ما لکم من الہ غیری، اور انا ربکم الاعلی، اور انا احیی امیت، اور من اشد منا قوتا۔ اور کسی جگہ انہوں نے عامت الناس کی جہالت کو اس طرح ایکسپلائٹ کرنے کے لیے بتوں اور ہیکلوں کی شکل میں مصنوعی خدا بنا رکھے تھے، جن کی آڑ پکڑ کر یہ اپنے خداوندی ہو بندگان خدا سے تسلیم کراتے تھے۔ بس کفر و شرک اور بت پرستی کے خلاف اسلام کی دعوت اور خدا واحد کی بندگی و عبودیت کے لیے اسلام کی تبلیغ براہ راست حکومت اور اس کو سہارا دینے والے یا اس کے سہارے چلنے والے طبقوں کو اغراض سے متصادم ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے جب کبھی کسی نبی نے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کی صدا بلند کی تو حکومت وقت فوراً اس مقابلے میں آن کھڑی ہوئی اور تمام ناجائز انتفاع کرنے والے طبقے اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، کیونکہ یہ محض ایک
माबादुल तभी कजिया यानी मेटाफिजिकल प्रोपोजिशन का बयान न था, बल्कि एक इज्तिमाई इनकलाब का ऐलान था, और उसमें पहली आवाज सुनते ही सियासी शोरिश की बू सूंघनी जाती थी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये 24 सफ़ात का किताबचा है, ये तो करीब 12 सफ़े पढ़ चुके हैं, बाकी के 12 सफ़े इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो यहाँ जैसा कि मौलाना ने वाज़ेह किया है कि ये जो जिद्दोजहद है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस पर आपने इस्लाम की दावत इनक़िलाब बताई। कहा कि लोगों सिर्फ अपने रब की उस बंदगी करो जिसने तुम्हें पैदा किया, यानी तुम बंदे हो अपने रब के, तुम्हें बंदगी करना है, इस ज़मीन में मनमानी करने के लिए नहीं भेजे गए हो तुम एक ऐसी बस्ती में जमा हो जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, तुम ऐसी बात पर जमा हो जाओ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान यकसा है, और वो एक हम खुदा के सिवा किसी की बंदगी न करें। ये बहरहाल अहले किताब के साथ मुवाज़िने के हवाले से सूरह आल इमरान की आयत का हवाला मौलाना ने दिया है। उन लोगों का हुक्म हरगिज़ न मानो जो अपनी जायज़ हद से गुज़र गए हैं, यानी हदों से गुज़रना ये डिक्टेटर्स, बादशाहों और न जाने किन किन लोगों का शेवा और वतीरा रहा है कि इंसान या तो ताकतवर हो जाता है तो आपे से बाहर हो जाता है, या माल और दौलत की वजह से आपे से बाहर हो जाता है। इन सब बातों के पीछे सिर्फ हमको ये देखना है कि ये उसका ना इन कामों के करने या इन तरीक़ों को अडॉप्ट करने वाला कभी वो अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद नहीं कर रहा होता, वो अपने नफ्स, माशरे, ख्वाहिशात, समाज, फलां चुना वगैरह वगैरह। तो यहाँ मौलाना ने बहुत खूबी के साथ कुरानी आयत सूरह कहफ की आयत का हवाला दिया, उस शख्स की इताअत हरगिज़ न करो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया। यानी जो लोग खुदा की याद से गाफिल हों, वो ज़मीन में अच्छी बात करते भी अगर हैं तो उनकी बात की कोई अहमियत नहीं, इसलिए कि उन्होंने अपने रब की बातों को नहीं पहचाना, रब की बातों को नहीं माना। तो अब उनकी बातें दुनिया में कितनी ही लच्छेदार क्यों ना हो, लेकिन वो कोई अहमियत नहीं रखती, क्योंकि वो इंसान की जो है नफ्स की बातें हैं। खुदा की लानत उन जालिमों पर जो खुदा के बनाए हुए ज़िंदगी के सीधे रास्ते में रुकावटें डालते हैं। एक तरफ तो उन लोगों पर लानतें हैं जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते हैं, और दूसरी तरफ उन लोगों पर भी अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, जो दीन हक़ के रास्ते में रुकावटें करने के लिए लोगों को उठाते हैं। इंसानों ही में से शैतान और जिन जो हुआ करते हैं वो कोई और मखलूक से आए नहीं, बल्कि इंसान नुमा ही लोगों के अंदर वो वसवसे पैदा करके इसकी मुखालिफत के लिए खड़ा करते हैं। तो ये बहरहाल मौलाना ने एक पूरा जामे तसव्वुर पेश कर दिया कि जब तक आपके सामने ये वाज़ेह तसव्वुर न हो, ये बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो इसके निज़ाम हयात को तह बताला कर डालते हैं। यानी दुनियावी जंगों में आप ये देखते हैं कि जब कभी कोई बादशाह दूसरी बस्ती में दाखिल होता है तो उसकी फसलों को आग लगा देते, वहाँ के मकीनों को बेघर कर देते, लूट मार करते हैं, औरतों और बच्चियों के साथ ज़्यादती करते, माल लूट के न जाने क्या-क्या। इनमें से कोई भी शायबा जिहाद फी सबीलिल्लाह के दायरे में नहीं आता। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मैंने जितनी बातें अब तक पढ़ी समझी हैं, उसमें दुनिया ने इससे बेहतर कोई मियार नहीं देखा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप इमेजिन कीजिए, जंग बदर में जो कैदी आए थे, उन कैदियों में हज़रत अब्बास चचा भी थे अल्लाह के रसूल के, और अबुल आस एक दामाद भी थे, जिनको छुड़ाने के लिए कहा गया। और बल्कि अच्छा, ये कैदियों को रखा कैसे गया था ज़रा सोच के देखिए आप। पकड़ के जो कैद खानों में, कोई कमरों में, सलाखों में, बगैर खाना पानी, गुंतनामो बे की तरह रखा गया नहीं। एक सहाबी को कहा गया था कि ये तुम्हारे जो है कैदी हैं, लिहाजा तुम इन्हें बांध के रखोगे और तुम्हारे साथ खिलाओगे, पिलाओगे, सोओगे, उठोगे, इनके साथ रहोगे तुम, और जब इनका माल आ जाएगा मक्के से तब इन्हें छोड़ देना। उस माल में दामाद ने अल्लाह के नबी के बीबी ज़ैनब से वो हार मंगाया था, जो हार के आने पर जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ वो हार वापस देने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, और कहा कि एक शर्त पे हम तुम्हें छोड़ते हैं कि तुम वापस जाकर मेरी बेटी को वापस भेज दो। तो गर्ज ये कि अच्छा, दूसरी तरफ वो जो अंसारी साहबी थे जिसके कब्जे में हज़रत अब्बास को रखा गया था, चचा को, तो अल्लाह के नबी मुस्कुराते हुए उस साहबी से कहते हैं कि मेरे चचा को अच्छी मजबूती से बांध के रखना, इसलिए कि ये बहुत माल वाले हैं। आपको मालूम, हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ सूद की हुर्मत का ऐलान किया, तो वहाँ इस कहा कि वो अब्बास का जो सूद है उसे मैं माफ़ करता हूँ, आज हम सिर्फ असल के लेने के हकदार हैं। तो मतलब हज़रत अब्बास न सिर्फ पैसा देते थे बल्कि पैसे पे सूद भी
آپ اکیلے نہیں تھے، اور بھی لوگ تھے. تو غرض یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا تھا وہ پیغام یہ بتاتا تھا کہ جنگوں میں اس سے بہتر. اچھا کمال کی بات، آپ نے کبھی سنا کہ قیدی جو ہیں اگر وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو بچوں کو 10 پڑھا دیں مدینے کے اور اس کے بعد ان کی رہائی؟ تو ایک ابھی ریکارڈ میں نے پڑھا ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک مکے کا آدمی تھا جو پڑھنا جانتا تھا اور وہ سکھاتا جب پڑھنا تو بچوں کو چھڑی سے زیادہ پٹائی کرتا تھا. تو صحابہ نے شکایت کی اللہ کے رسول کہ قیدی جو ہے ہمارے بچوں کو بہت بری طرح سے مارتا ہے. تو کہا کہ اس کے مار کے باوجود وہ پڑھا تو اچھا رہا ہے نا، تو اس کی مار بھی کھاؤ لیکن پڑھنا سیکھ لے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ تھا کہ میں ان کو تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں جو بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے زیادہ ماروں، لیکن اس کے باوجود پڑھنے کو، علم کو اتنی اہمیت دی گئی. تو یہ آفاقی مذہب ہمارا دین اسلام جو ہے یہ کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس کا سیٹ نہیں ہے، یہ کرنا اور اس سے بچ جانے کا نام نہیں ہے. یہ ایک مکمل آفاقی نظام ہے جو انسانوں کو اپنے رب سے جوڑتا ہے، اپنے رب کی جو ہے فرما برداری پہ آمادہ کرتا ہے، اور وہ بھی دل کی گہرائیوں سے، زبردستی سپرفیشل کسی کے لالچ میں، دباؤ میں، فلاں میں، خواہش میں نہیں، دل کی آمادگی کے ساتھ. تو مولانا یہاں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پوری تفصیل کا موقع نہیں ہے، مختصر میں اس بات کو ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی دعوت توحید و خدا پرستی محض اس معنی میں ایک مذہبی عقیدے کی دعوت نہ تھی جس میں عام طور پر مذہبی عقائد کی دعوت ہوا کرتی ہے، بلکہ حقیقت میں یہ ایک اجتماعی انقلاب، سوشل ریولوشن کی دعوت. یہ ہے دراصل جو مولانا بار بار اپنے رائٹنگز میں لاتے ہیں کہ یہ اصل میں ہم کو ایک سوشل چینج لانا ہے اس پوری دن. ہم دیکھ رہے ہیں آج ابھی گزشتہ 2 دنوں سے میرے خیال سے آپ سبھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے، 4-5 منٹ بڑھ گئے ہیں، سبھی دیکھ رہے ہوں گے افغانستان کے بارے میں، اور واٹس ایپ یونیورسٹی نے تو بہرحال بہت کچھ اچھا چلا دیا ہے. آپ غور کیجئے کہ ایک طرف بش کہہ رہا تھا کہ دی طالبان are going to come to an end، اور ملا عمر نے کہا تھا اس وقت پہ کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ حق کی جیت ہوگی. مجھے دیکھنا یہ ہے کہ اب اس میں کس کی بات غالب آتی ہے اور سچ بات کون سی ہے. اللہ کی بات غالب آئی 20 سال کے بعد. آج نہ صرف اپنا منہ کالا کر کے بلکہ گھبرائی ہوئی ہیبت میں، رات کے وقت میں، بغیر اطلاع کے ایک چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی چیز ہے جو ان کو پیچھا کر رہی ہے، اور واپس اپنے ملک جاتے ہیں تو وہاں چین سے نہیں جی پا رہے. وہاں ان کے لوگ پوچھ رہے کہ آخر ہم کو کس جنگ میں بھیجا تھا تم نے، تو یہ کس کی وجہ سے ہوا، ان لوگوں کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی. تو یہ دراصل اگرچہ جو ہے آج موجودہ دور میں اب اس سے بہتر کوئی جہاد کا فارمیٹ نہیں ہو سکتا تھا جو طالبان نے کیا، اور الحمدللہ بہت اچھے پازیٹیو نوٹس ہیں. آتے ہی اعلان میں انہوں نے کہا عام معافی، جو لوگ سرنڈر کر دیں گے ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. کہا کہ جو لوگ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں جائیں، نہ اگر نہیں جانا چاہتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ قید خانے فلاں چنانی. تو بہت پازیٹیو نوٹس پہ جو ہے کام ہو رہا ہے، اس لیے کہ ان کو پچھلا سبق یاد ہے کہ وہ جو کچھ انہوں نے تیزیاں دکھائی تھی اور بامیان کے پتلوں پر، بدھا کے مورتیوں پر بمباریاں کی تھی، فلاں کی تھی، جو ساری دنیا کی طرف سے واویلا مچا تھا. یعنی آج وہ صدارتی محل کے اطراف میں انتہائی پرسکون، خالی بستیوں میں چل کے جانے پہ 3 آدمی ایک کار میں جاتے ہیں اور پوری بستی ان کے ہم نوائی میں اور ان کی ہمدردی میں اور ان کے ساتھ تعاون اور ساتھ دینے کو کھڑی ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہوتا، یہ بلکہ برسوں اور سالوں کی کوششیں، جدوجہد کے ساتھ. بہرحال اللہ تعالیٰ اس زمین کو اس اسلام کے نظام کے ساتھ آراستہ فرما دے. اللہ سے دعا ہے کہ کہنے پڑھنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا الہ العالمین اس جہاد فی سبیل اللہ کے اس عنوان کو اور جہاد کو اچھی طرح ہمارے ذہنوں میں واضح کر دے. اے اللہ ہم نہ کمزور بنے، نہ ہم کسی کو چھیڑے اور نہ ہی کوئی ہمیں چھیڑے تو اسے چھوڑنے والے ہوں. اے اللہ حق کے لیے آواز اٹھانے والے، حق کے لیے قلم اٹھانے والے، حق کے لیے کوشاں کرنے والے، حق کے لیے اپنی تن من دھن سب کچھ لگانے والے ہمیں بنا دے. اے پروردگار جو ہمیں بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولادیں عطا فرما، جو اولاد والے ان کی اولادوں کو نیک صالح مسلم دیندار کر دے. ہمیں اپنی بیوی اور بچوں سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. اے اللہ اپنی نشست میں اس اسٹڈی سرکل کی نشست کو قبول فرما. اے اللہ آج 73واں دن مکمل ہوا ہے، اللہ یہ صرف تیری محض توفیق اور رحم اور کرم کی وجہ سے، ورنہ ہم کمزور توانائیوں کے ساتھ اتنا مستقل جذبے کے ساتھ اس طرح کسی محفل کو اتنا لمبا نہیں چلایا جا سکتا. لیکن بہرحال تیری توفیق اور تیری قدرت اور قوت ہی ہے جو ہمیں یہ چلانے پر آمادہ کرتی ہے. اے اللہ ہماری تمام دلی جائز حاجات کو قبول فرما لے. ہمارے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات جہاد سے متعلق ہے، اس کتابچے اور الجہاد فی الاسلام نام کی جو مفصل کتاب ہے اسے ہم پڑھیں، اور اس کے بعد ہمیں بہت سی باتیں جو ذہنوں میں ہماری غلط فہمیوں کی حیثیت میں اور کم علمی کی وجہ سے آئی ہیں، اللہ ان کم علمی اور جہالت اور
गुमराहियों को हमारी दूर फरमा और हक का हक होना वाज़े कर, हक पर अमल की तौफीक अता फरमा, बातिल का बातिल होना वाज़े कर, बातिल से बचने की तू ही हमें क़ुव्वत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारी तमाम दिली जायज़ हाजात को कबूल फरमा। ए अल्लाह हम तुझसे राज़ी हैं, तू भी हमसे राज़ी हो जा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।